الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء کے تسلسل میں آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات ایک دہلی کے نقشبندی عظیم بزرگ کا تذکرہ سماعت کریں گے۔ حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم سپوت ہیں۔ 11 ذوالقعدہ آپ کا یوم وصال اور یوم عرس ہے۔ 1135 ہجری میں آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے، تو اس مناسبت سے ماہ ذوالقعدہ ہے، حضرت کے عرس پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ کے ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ دہلی میں حضرت سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور کے قریب ایک قبرستان ہے جو آج کل پنج گنج کے نام سے مشہور ہے، پنج پیراں کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس قبرستان میں بائیں جانب کی طرف اگر چلیں گے تو آخر میں حضرت کا مزار انور موجود ہے، اور دیگر اور آپ کے خلفاء وغیرہ سلسلے کے حضرات بھی وہاں آرام فرما ہیں۔ حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہر و باطن کے عالم، فقیہ کامل اور عارف مکمل تھے۔ آپ نے طریقہ احمدیہ یعنی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق سلوک کے مقامات طے فرمائے۔ آپ کے شیخ کے متعلق 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت خواجہ معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ تو حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، یہ ایک قول ہے، ایک روایت ہے۔ علاوہ اس کے آپ کو حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ارادت و خلافت حاصل ہے، بلکہ آپ کے پاس ایک زمانے تک آپ نے صحبت حاصل کی، فیض اٹھایا۔ حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے احاطے میں بائیں جانب قبرستان میں موجود ہے۔ حضرت آپ حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے مقامات بہت بلند اور اونچے حالات سے آپ مشرف ہوئے۔ آپ پر استغراق زیادہ طاری رہتا تھا، اور اتنا قوی استغراق تھا کہ 15 سال تک افاقہ نہ ہوا۔ صرف نماز کے وقت میں حقیقت حال آپ کو میسر آتی تھی، پھر نماز کے بعد احوال کا غلبہ ہو جاتا، قرب الہی میں مستغرق رہا کرتے۔ آخر 15 سال کے بعد تقریباً آپ کے حال میں افاقہ ہوا۔ ورع، تقوی، پرہیزگاری اور اتباع سنت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نہایت ممتاز تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات شریفہ کی پیروی کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے، اور ان کتب کے مطابق عمل فرمایا کرتے تھے۔ سیرت پاک میں آپ کی لکھا جاتا ہے مقامات مظہری اور مشائخ نقشبندیہ، دیگر اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر کی سیرت میں آپ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف بیت الخلاء میں شاید کسی استغراق کے حالت میں آپ بیت الخلاء میں خلاف سنت داخل ہوئے، یعنی بایاں پاؤں رکھنے کی بجائے بیت الخلاء میں آپ سے سیدھا پاؤں رکھا گیا۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ 3 دن تک احوال باطن میں قبض کی کیفیت رہی، یعنی باطنی احوال میں جو کیفیت رہا کرتی، قرب الہی رہتا،
اور انوار و تجلیات کا ظہور و نزول ہوا کرتا تھا، وہ سب مقبوض ہو گئے۔ یہ صوفیاء اکرام کے احوال کی کیفیتیں ہیں جنہیں قبض اور بسط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو قبض کی کیفیت رہی، پھر بہت تضرع و زاری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بسط عطا فرمایا، بسط کی کیفیت پیدا ہوئی، اور آپ کھانے میں بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہی ہاتھ سے کھانا بنایا کرتے تھے، عموماً اکثر کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور چند روز کا کھانا اپنے ہاتھ سے پکا کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ جب بھوک کی بہت شدت ہوتی 1-2 دن میں، تو اس وقت میں سے کچھ کھا لیتے تھے، اس کھانے میں سے کچھ کھا لیتے تھے، پھر مراقبے میں مشغول ہو جاتے۔ اتنی کثرت سے مراقبہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی پشت خمیدہ ہو گئی تھی، جھک گئی تھی، اور فرماتے تھے کہ 30 سال سے طبیعت سے غذا کی کیفیت کا احساس جا چکا ہے، یعنی 30 سال کا عرصہ آپ کا ایسا گزرا ہے کہ کھانے کی لذت کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کو انوار الہی کا جلوہ ملے، وہ زبان اور آنکھ کی دیگر لذتوں سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ذکر الہی میں غرق اور قرب الہی میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ حاجت کے وقت میں جو کچھ میسر آتا، فرماتے ہیں کہ میں کھا لیتا ہوں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو فاقہ اختیار کرتا ہوں۔ اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ ایک وقت میں 2 قسم کے کھانے کو بدعت فرمایا کرتے تھے، اور بدعت خیال فرماتے تھے۔ یہ ترمذی شریف وغیرہ کی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر ایک ہی وقت میں 2 طرح کے سالن جمع نہ ہوئے۔ در حقیقت یہ سنت نبوی ہے، اور حضرت سید السادات رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کمال کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ سنت نبوی پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک وقت میں 2 قسم کے کھانے کو بدعت خیال فرماتے، اور تقویٰ انتہائی یہ تھا کہ اپنے فرزندوں میں سے ایک کو گھی دیتے تو دوسرے کو شکر، یعنی گھی اور شکر دونوں علیحدہ قسم کی لذت والی چیزیں ہیں، کھانے کے استعمال کی چیزیں ہیں، دونوں کو ایک شخص میں جمع نہیں فرماتے تھے۔ کمال احتیاط ایسی تھی کہ اپنے فرزندوں کی بھی تربیت سنت نبوی کے عین مطابق فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سید السادات رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ عمرا اور مالداروں کے کھانے کو آپ ہرگز تناول نہ فرماتے، کیونکہ ان کے کھانے اکثر مشکوک ہوتے ہیں۔ یہ کمال احتیاط تھی آپ کی، اور بزرگان دین کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ عموماً دنیا دار مالداروں کے کھانے تناول نہیں فرماتے، کیونکہ ان کی کمائی میں عموماً بے احتیاطی ہوتی ہے جو اس زمانے میں تھی، اور اس دور میں تو بے احتیاطی کا تصور نہیں ہے، بلکہ عموماً حرام ہی ہوتا ہے اکثر۔ بہت کم ایسے خدا کے بندے ہیں ماشاءاللہ جو پرہیزگاری کے ساتھ کمائی کرتے ہیں، مالداری بھی رکھتے ہیں، مگر حرام سے بچتے ہیں اور حلال کی روزی اختیار کرتے ہیں۔ تو عموماً شک اور شبہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو عظیم بزرگ ہیں، حضرت سیدی محدث دکن فخر المحدثین والعلماء سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بیعت و خلافت حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ سے حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک دنیا دار کے گھر سے کھانا آیا، تو آپ نے فرمایا اس میں ظلمت معلوم ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ کیسا باطن صاف تھا، اور مثل آئینہ آپ کا قلب اور آپ کی نگاہ تھی کہ کھانے میں جو ظلمت پائی جاتی ہے وہ بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ کھانا تو ایک ایسی غذا کی مادی چیز ہے، اس میں کس قسم کی ظلمت تھی وہ بھی آپ دیکھ لیا کرتے تھے، اور اس کا سبب بھی جانتے تھے۔ اور ازروی نوازش حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ فرمایا کرتے تھے، جو آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں
تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک دہلی میں موجود ہے، تو آپ سے بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا صاحب آپ بھی توجہ کریں۔ جب آپ نے طعام پر کھانے پر غور کرنے کے بعد عرض کیا حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت کھانا تو وجہ حلال سے معلوم ہوتا ہے، یعنی کمائی اس کی حلال کی ہے، لیکن اس میں ریا کی عفونت آتی ہے۔ غور کیا جائے، عفونت بدبودار چیز، بدبو، تو ریا کی بدبو اس میں آتی ہے۔ اگر کسی دنیا دار کے گھر سے کوئی کتاب آپ عاریتاً لے لیتے تو 3 روز تک اس کا مطالعہ نہ فرماتے۔ کھانے میں اس درجہ احتیاط ہے، تو دوسری طرف کتاب بھی اگر عاریتاً مطالعے کے لیے لیتے تو 3 دن اپنے پاس یوں ہی رکھ دیتے اور یہ فرماتے کہ اغنیاء کی صحبت کی ظلمت اس پر غلاف کی طرح چسپاں ہو گئی ہے۔ غور کیا جائے کہ علم کی کتاب پر بھی اغنیاء اور مالداروں کی ظلمت کتاب پر غلاف کی طرح موجود رہتی تھی، وہ دیکھ لیا کرتے تھے حضرت سید السادات، اور جب آپ کی صحبت مبارک سے اس کی ظلمت زائل ہو جاتی تو پھر مطالعہ فرمایا کرتے۔ ظاہر ہے کہ اکابر اور بزرگان دین اس قسم کی احتیاط کیا کرتے، اسی لیے ان کے دل مثل آئینہ صاف رہا کرتے، تجلیات الہی اور انوار خداوندی ان پر نزول، ان کے قلوب پر نزول ہوا کرتا تھا، انوار و تجلیات الہی کا۔ چنانچہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی صحبت میں یہ کمال حاصل کر لیے تھے کہ کھانا کس وجہ سے، حلال کی وجہ سے ہے یا حرام کی کمائی کا ہے، یہ بھی جانتے تھے، اور اس میں جو ظلمت ہے وہ کس قسم کی ہے، ریاکاری کی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یہ بھی آپ جان لیا کرتے تھے۔ حاضرین، حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو، حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ صرف آپ کا نام بھی لیا جاتا آپ کے شیخ کا تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور فرماتے افسوس کہ دوستوں نے حضرت سید نور محمد کی زیارت نہیں کی، اگر انہیں دیکھتے تو اللہ کی قدرت کاملہ سے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ دنیا پر اپنے ان ارباب کمال حضرات کو قادر بنایا ہے، چنانچہ ان کا فیض دنیا میں جاری رہتا ہے۔ حضرت شہید مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت کے مکشوفات بہت صحیح اور واقعے کے مطابق ہوتے تھے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے اتنا واضح نہیں دیکھ سکتے جتنا کہ حضرت دل کی آنکھوں سے یعنی چشم باطن سے دیکھ سکتے ہیں، اور قوی تصرفات کے آپ مالک رہے۔ مخلصین کی حاجت براری کے لیے بہت ہمت سے کام لیتے تھے، ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ آپ کی دعا اور توجہ سے کسی کی مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ فرمایا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت سید السادات رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میری لڑکی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے اعمال اور تعویذات کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس باب میں آپ توجہ فرمائیں۔ تو حضرت نے بہت دیر تک مراقبہ کیا، اس کے بعد فرمایا تیری لڑکی فلاں وقت آ جائے گی، بس یہ فرما کر آپ نے اس عورت کو روانہ کر دیا۔ تو غور کریں کہ آپ نے خوشخبری عطا فرما دی اور اپنے تصرف، اپنے کمال سے اس لڑکی کو اس عورت کے گھر تک پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت نے دیر تک مراقبے کے بعد فرمایا تیری لڑکی فلاں وقت آ جائے گی۔ آپ کی توجہ سے ایسا ہی ہوا، جب لڑکی اپنے ماں کے گھر پہنچ گئی تو ماں نے سارا ماجرا دریافت کیا۔ اس نے کہا میں کسی صحرا میں تھی تو ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ کسی نے حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے مراقبہ کیا اور بہت دیر خاموشی اختیار فرمائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فوراً جواب نہیں دیا کہ لڑکی آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، اگر میری دعا اور توجہ مؤثر ہو تو میں اس باب میں ہمت کروں۔ جب مجھے الہام کے ذریعے معلوم ہوا، رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ توجہ کریے، تو میری ہمت، اللہ نے فرمایا کہ میری ہمت مؤثر ہوگی، اثر انداز ہوگی، چنانچہ میں نے اس لیے ارادہ کیا۔ ہمت سے مراد یہاں پر ارادہ کرنا، توجہ کرنا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ تیری لڑکی آ جائے گی۔
اور آپ کا ہر عمل رضائے خداوندی کے مطابق ہوتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہوتے، خالق کائنات کی طرف سے الہام ہوتا تو آپ وہ عمل انجام دیتے تھے۔ حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بہت ساروں نے فیض پایا۔ سنی اور غیر سنی کئی حضرات آپ کے صحبت میں حاضر ہوتے تھے، اور بہت ساروں نے، سینکڑوں لوگوں نے بدعقیدگی سے، کفر و شرک سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور توبہ کیا، کفر و شرک سے توبہ کی اور بیعت کی۔ چنانچہ ایک بار دو رافضی عورتیں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتی ہیں کہ ہم آپ کا طریقہ یعنی سلسلے میں بیعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، طریقہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے نور فراست سے یہ دریافت فرما لیا اور ان سے یہ فرمایا کہ ارادت سے پہلے، مرید ہونے سے پہلے بدعقیدگی سے توبہ کرو، عقیدہ بد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے دل میں جو سیاہی رافضیت کی اور صحابہ کرام کی بے ادبی کی پائی جاتی تھی، اس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک عورت نے آپ کے کمال کا اقرار کر لیا اور توبہ کر کے آپ کے طریقے میں داخل ہوئی، دوسری عورت کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کے ایک مخلص مرید تھے جن کو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوا اور وہ گناہ میں مبتلا ہونے والے تھے۔ آپ کی خدمت میں انہوں نے صورتحال بیان کی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ پر توجہ رہے گی۔ چنانچہ یہ شخص جو حضرت کے مخلصین میں سے تھے، ایک مرتبہ گناہ کے ارادے سے عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کر بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت کی صورت ظاہر ہوئی، حضرت سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی، تو وہ عورت دہشت زدہ ہو کر کسی ایک گوشے میں گھر کے چھپ گئی، پناہ لی، اور اس مخلص نے فوراً توبہ کی اور ایک دراز مدت تک شرم کے مارے حضرت کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ اس طرح آپ اپنی صحبت میں حاضر ہونے والوں کی حفاظت فرمایا کرتے اور گناہوں سے انہیں اس طریقے سے بچا لیا کرتے تھے۔ بزرگان دین کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور ان کی محبت، ان کا تعلق اگر دل سے جوڑ دیا جائے اور ان کی محبت دل میں بسا لی جائے تو پھر دل میں گناہ کا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ ہو اور توجہ تام رہے۔ اگر کمزور توجہ رہے گی تو پھر آدمی گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ آپ کی سیرت پاک میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کی خانقاہ اور آپ کے مکان کے قریب میں ایک شخص نے شراب کی دکان کھول رکھی۔ آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ اس کی شراب اور بھنگ کی ظلمت نے باطن کی نسبت کو مقدر کر دیا ہے۔ غور کیا جائے کہ قرب و جیوار میں اگر شراب بھی رہتی ہے تو اس کی نحوست اور اس کی ظلمت کیسے اللہ کے نیک بندوں کے دل پر ظلمت کے طور پر، پردے کے طور پر طاری ہو جاتی ہے، ان کا دل کیسا صاف ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آپ کے مخلصین گئے اور اس دکان والے کو ڈرا دھمکا کر، بلکہ مار دھاڑ کر کے وہاں سے اسے خالی کر دیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اب تو باطن زیادہ اور مقدر ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ خلاف شرع، طریقہ شریعت کے مطابق جو احتساب کیا گیا، اس کی وجہ سے باطن اور زیادہ مقدر ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے مریدین کو سمجھایا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اسے نرمی سے سمجھاتے، وہ توبہ اور اسے توبہ کی طرف رغبت دیتے۔ اگر وہ توبہ کرتا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی سختی کی جا سکتی تھی، لیکن ابتدا ہی سے جو سختی اختیار کی گئی یہ خلاف شرع طریقہ ہے۔ اس وجہ سے شراب کی قربت کی وجہ سے جو نسبت میں فرق آ گیا تھا وہ اور زیادہ ہو گیا، ظلمت اور چھا گئی۔ چنانچہ آپ اس شخص کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اسے سمجھایا۔ پھر معذرت بھی آپ نے چاہی، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے دوستوں کی طرف سے جو زیادتی ہوئی میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے اس تلطف اور مہربانی کو دیکھ کر وہ شخص اس نے فوراً توبہ کی اور شراب کے کاروبار سے سبکدوش ہو گیا۔ پھر حضرت کی خدمت میں ارادت میں داخل ہوا اور تائب ہو کر آپ کی صحبت اختیار کر کے مخلصوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سید السادات سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا ایک روز میں اپنے پیر حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اور حضرت خواجہ معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، ان کے بازار پر آپ حاضر ہوئے زیارت کے لیے، اور وہاں جا کر میں نے مراقبہ کیا۔ حضرت سید السادات فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا تو بے خودی کی حالت میں نے دیکھا کہ آپ کا بدن شریف اور کفن بالکل درست ہے،
اللہ والوں کے مزارات، اللہ والوں کے اجسام اور ان کے کفن بھی درست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھتا ہے، تو کفن کو درست پایا، مگر پاؤں کے تلووں اور پاؤں کے نچلے مقام پر، تلووں کے قریب میں ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ کفن پر مٹی نے اثر کیا ہے، قدم پر نہیں بلکہ کفن پر مٹی نے اثر کیا ہے، یعنی مٹی جو انسان کے جسم کو ہڈیوں سمیت کھا لیتی ہے۔ حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ کا کفن تو سلامت ہے، لیکن پاؤں کے اگلے نچلے حصے پر کفن پر تھوڑے مٹی کا اثر تھا، تو میں نے مراقبے میں، حضرت فرماتے ہیں مراقبے میں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا، تو حضرت نے فرمایا تمہیں معلوم ہوگا، حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے وضو کی جگہ پر، جہاں وضو حضرت فرمایا کرتے تھے، پاؤں رگڑنے کے لیے اس زمانے میں ایک پتھر استعمال ہوتا تھا، تو وضو کی جگہ پر آپ نے کسی کا پتھر وہاں پر بغیر اجازت وہاں پر رکھا ہوا تھا، حضرت نے نہیں رکھا تھا، پتھر آپ کے وضو کی جگہ پر کسی اور کا پتھر تھا مگر بغیر اجازت رکھا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی دن تک انتظار کیا گیا کہ مالک آ جائے اور لے جائے تو اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ بے خودی میں ایک مرتبہ وضو کرنے کے درمیان میں نے اس پتھر سے اپنا پاؤں رگڑا تھا، تو بے اجازت اس پتھر کے استعمال کی وجہ سے وہ اثر یہ ہوا کہ مٹی نے کفن پہ اثر کر دیا۔ تو غور کیجئے کہ کیا اعلیٰ درجے کا کمال اور کیسے پرہیزگار حضرات ہیں، اور ان کی پرہیزگاری پر، تقوی پر، احتیاط پر ہم قربان جائیں کہ بلا اجازت بے خودی میں کسی کا پتھر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو استعمال نہ کیا جائے، کوئی قیمتی شے بھی نہیں ہوتی، پاؤں رگڑنے کا پتھر کسی بھی جگہ پہ رہ جاتا ہے، لیکن بلا اجازت اس پہ قدم رکھ کر رگڑنے کی وجہ سے یہ کیفیت آپ کی طاری ہوئی۔ تو حاضرین اب غور کیا جائے کہ اللہ والوں کے، خدا کے نیک بندوں کے آستانوں پر ہم حاضری دیتے ہیں تو ان کی صورت، ان کی شکل اور ان کا طریقہ اختیار کر کے اگر حاضری دیں گے تو یقیناً ان کے عنایات، ان کے توجہات، ان کے الطاف و کرم ہم پر شامل حال رہیں گے۔ خلاف شرع امور انجام دے کر، ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے خلاف گناہ کر کے یا برائیوں میں مبتلا ہو کر ہم آستانوں پر حاضری دیں گے تو ہمیں کیسے فیض مل سکتا ہے؟ وہ تو رحمت کے دریا ہیں، لیکن ہمارے اندر قبول کرنے کی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ احتیاط والی زندگی بزرگان دین، اولیاء کرام ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ کا کمال احتیاط اور کمال تقوی ایسا تھا کہ آپ نے اپنے مرید اور اپنے خلیفہ کو اپنی وصال مبارک کے بعد میں مکاشفے میں اپنے حال کا اظہار فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے وہ قرب خداوندی میں اتنا درجہ ولایت کا پاتا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 11 ذوالقعدہ کو ہوئی، 1135 ہجری میں۔ ماہ ذوالقعدہ میں آپ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے مختصر سے حضرت کے سیرت پاک کے کچھ پہلو آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، سرفرازیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔